دشمن کی ہر چال کو ناکام کرنے والا یہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ دشمن ذلیل اور رسوا ہوگا اور اپنی موت خود ہی مر جائے گا۔ بدترین دشمن پاؤں میں گر کر معافیاں مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ والو بے حد مجرب عمل ہے، کسی کے ساتھ ناجائز ہرگز مت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو آج کی جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ دشمن کی ہر چال کو ناکام کرنے والا قرآنی عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کا، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت، جو تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے بچوں اور بچیوں کو بھی زبانی یاد ہے۔ اس سورت کے پڑھتے ہی دشمن ذلیل و خوار ہوگا، اپنی موت خود ہی مر جائے گا۔ دشمن بدترین بھی ہوگا تو آپ کے پاؤں میں گر کر معافیاں مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ والو یہ ایسا زبردست عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ دشمن کے حوالے سے یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی مکمل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ والو آج کا عمل دشمن کو برباد کرنے کے حوالے سے ہے، دشمن کو نصیحت کرنے کے حوالے سے ہے، یا دشمن کو سیدھے راستے پر لانے کے حوالے سے ہے۔ آپ دشمن کو سیدھے راستے پر بھی لا سکتے ہیں، اور دشمن سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس لیے بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ایک بات جان لیں کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اگر اس کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں تو آپ بھی تو اس کے دشمن ہوئے۔ ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی کے لیے کوئی نہ کوئی کدورت ضرور ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں سرور کائنات کا قول مبارک ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان اپنے دل میں کسی کی بھی نفرت یا کسی کے بھی حوالے سے کوئی کدورت رکھتا ہے، نہیں رکھتا، اور میں قیامت کے دن قیامت کے دن ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یعنی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کسی کے ساتھ کدورت نہیں رکھے گا، میں اور وہ قیامت کے دن ساتھ ساتھ ہوں گے۔ بے شک بہت سے ایسے اعمال ہیں کسی نہ کسی کہ آپ کو ضرور برے لگتے ہوں گے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اپنا دشمن سمجھیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کو مالی طور پر، جانی طور پر، یا پھر جادو وغیرہ کرواتا ہے، یا آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، آپ کی عزت کو پامال کرتا ہے، جگہ جگہ آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اگر صرف اور صرف شک کی بنیاد پر کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور قیامت والے دن آپ کی پکڑ ضرور ہوگی۔ اللہ والو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایک پریشانی حل ہو جائے، آپ کی کوئی ایک مصیبت ٹل جائے، یا پھر کوئی ایک ایسا مسئلہ حل ہو جائے جو برسوں سے اٹکا ہوا تھا، جس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا کہ یہ مسئلہ کوئی بندہ حل نہیں کر سکتا، یا میری یہ حاجت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ والا روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ والو اگر اس عمل کو کرنے سے آپ کی کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت حل ہوتی ہے، کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اتنی محنت صرف آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اتنی مشکل سے وظیفے ڈھونڈ کر لاتے ہیں، اور ایسے طاقتور پاورفل وظیفے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کی پریشانیاں جلد از جلد ختم ہو سکیں۔ تو اللہ والو
آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے پاک صاف حالت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ناپاکی میں یہ عمل میری مائیں اور بہنیں ہرگز ہرگز مت کریں۔ اللہ والو، اگر آپ پر بندش ہو گئی ہے، جادو کے ذریعے کاروبار بند کروا دیا گیا ہے، یا پھر کوئی لا علاج بیماری لگ گئی ہے، تو اس عمل سے آپ کو نجات ملے گی۔ اللہ والو، آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ خاص پاورفل عمل کرنا ہے۔ پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دشمن ایک ہو یا ڈھیر سارے ہوں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس اگر دشمن کی تصویر ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اگر تصویر نہیں ہے تو آپ دشمن کے گھر کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، دشمن کے گھر کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر گھر کی سمت معلوم نہ ہو تو آپ تصور میں دشمن کا چہرہ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 121 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو، آپ نے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 121 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور دشمن کی تصویر پر تصور میں دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے 111 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ پھر 3 بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 107 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے اور دشمن کی تصویر پر دم کریں۔ جب آپ نے پہلی بار پڑھ کر دم کرنا ہے تو آپ نے دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے۔ ماں کا نام نہیں معلوم تو دشمن کا ہی نام لے لیں۔ 3 بار آپ نے یہ کہنا ہے۔ پھر دوسری بار دم کرنا ہے تو 3 بار پھر آپ نے نام لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ پھر تیسری بار بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز 3 دن کے اندر اندر آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ عمل دن کو شروع کیا ہے تو دن کو ہی کرنا ہے، تینوں دن۔ اگر رات کو شروع کیا ہے تو تینوں دن رات کو ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ ٹائم فکس کر لیں اور تینوں دن ایک ہی ٹائم پر کریں۔ اللہ والو، پہلے دن آپ نے جو بھی ٹائم سلیکٹ کرنا ہے وہ ٹائم سلیکٹ کر لیں تاکہ اگلے دن بھی آپ اس ٹائم پر پڑھ سکیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، دشمن کا چہرہ تصور میں رکھنا ہے۔ پھر 3 بار اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 121 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور تصور جو آپ نے دشمن کا کیا ہے، اگر تصویر ہے تو تصویر پر پھونک مار دیں، نہیں تو جو آپ نے تصور دشمن کا کیا ہے اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور آخر میں 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، پھر دوسرے دن آپ نے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد 111 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور تصور میں آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے 3 بار دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے۔ ماں کا نام نہیں پتا تو آپ خالی دشمن کا نام لے سکتے ہیں۔ تیسرے دن پھر آپ نے 3 بار اسی ٹائم پر، جس ٹائم پر آپ نے پہلے دن کیا تھا اسی ٹائم پر آپ نے تیسرے دن پھر 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور پھر آپ نے 107 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے اور دشمن کی تصویر پر دم کرنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر تو اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے 3 بار۔ پہلے دن 121 بار، دوسرے دن 111 بار، تیسرے دن 107 بار۔
آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور جو بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی وہ دعا لازماً پوری ہوگی۔ اگر آپ دشمن سے نجات چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو نجات دے دیں گے۔ اگر دشمن کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو دشمن برباد ہو جائے گا۔ اگر دشمن کو نصیحت دینا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے نصیحت عطا فرمائیں گے۔ اگر دشمن کو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کوئی تکلیف نہ دوں، میں کوئی اس کو یہ بس مجھے پریشان کرنا چھوڑ دے، اور اللہ رب العزت اس کو نیکی کی ہدایت دے، تو انشاءاللہ وہ